اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یجوز دخول لام الابتداء علی اسم انا متی کان مؤخرا۔ ہمارا سبق انا اور اس کے اخوات یعنی حروف مشبہ بالفعل کے متعلق جاری تھا۔ آج کی گفتگو یہ ہے کہ یجوز دخول لام الابتداء علی اسم انا کے اسم پر لام ابتدا داخل کرنا جائز ہے متی کان مؤخرا، جب اسم انا مؤخر ہو، یعنی خبر کے بعد ہے۔ جیسے انا فی قولک لعجبا، فی قولک انا کی خبر ہے، لعجبا انا کا اسم ہے۔ لعجبا کے اوپر لام جو ہے لام مفتوح، یہ لام ابتدا کہلاتی ہے، اس کے اوپر داخل ہے اور یہ جوازن داخل ہے، جائز ہے۔ داخل نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں، اگر یوں پڑھیں کہ انا فی قولک عجبا کوئی حرج نہیں۔ ان عندی لخیرا لخبرا غریبا، ان عندی خبر ہے انا کی، لخیرا اسم ہے، اس کے اوپر لام داخل ہے۔ ان فی الدار لزیدا، یہاں بھی ایسے ہی فی الدار خبر ہے اور زیدن اسم ہے انا کا، اس کے اوپر اسم پر لام ابتدا جو مفتوح ہے داخل ہے۔ فائدہ کان حق هذه اللام ان تدخل على اول الكلام لان لها الصدر کہتے ہیں کان حق هذه اللام، اس لام کا حق یہ ہے کہ ان تدخل على اول الكلام، کہ کلام کی ابتدا میں آئے، کلام کے آغاز میں ہے۔ اس لام کا حق یہ ہے کہ کلام کے آغاز میں آئے۔ کیوں؟ لأن لها الصدر، چونکہ اس کو صدارت کلام چاہیے، صدارت کلام کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن لما کانت للتاکید وإن للتاکید ایضاً کرہ الجمع بین الحرفین فاستحسن الفصل بینہما بالخبر، لیکن جب یہ تاکید کے لیے ہے اور انا بھی تاکید کے لیے ہے، لام بھی تاکید کے لیے، لام ابتدا، انا بھی تاکید کے لیے ہے، تو لہٰذا دونوں حروف تاکید کو جمع کرنا مکروہ ہے ناویوں کے نزدیک۔ مثلا اگر آپ یوں کہیں کہ انا لعجبا فی قولک، تو انا بھی تاکید کے لیے، لام ابتدا بھی تاکید کے لیے، دونوں حرف تاکید کا جمع ہونا، ایک ساتھ ہونا، یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے انہوں نے دونوں حرف تاکید کے درمیان فاصل لایا ہے۔ ٹھیک ہے، کس چیز کا؟ خبر کا۔ کرہ الجمع بین الحرفین، دو حرفوں یعنی دو حروف تاکید کے درمیان جمع کرنے کو کراہت جانا ہے نحویوں نے۔ پھر انہوں نے کیا کیا ہے؟ فاستحسن الفصل بینہما بالخبر، انہوں نے مناسب جانا ہے کہ ان دونوں حروف تاکید کے درمیان خبر کا فاصلہ لگایا جائے، انا اور لام ابتدا کے درمیان۔ وَيُقَالُ لَهَا الْمُزْحَلَقَةُ ایضاً، اس کو مزحلقہ بھی کہا جاتا ہے، مزحلقہ وہ یعنی جو انہوں نے فاصل لگایا ہے۔ یجوز دخول لام الابتداء علی خبر انا متی کان، مدرجہ ذیل 4 مقامات پر انا کی خبر پہ لام ابتدا لانا جائز ہے، داخل کرنا جائز ہے۔ پہلا مقام مؤخرا مثبتا نحو اننا لمقیمون علی الوفاء، جب خبر مثبت ہو یعنی کلام مثبت ہو اور مؤخر ہو اسم سے، اننا لمقیمون،
انا حرف مشبہ بالفعل ہے، نا ضمیر جمع متکلم، یہ اسم ہے انا کا، لا مقیمون، مقیمون خبر ہے انا کی، لہذا مقیمون کے اوپر لا میں ابتدا داخل ہوئی ہے۔ او ماضیًا جامدن، یا خبر فعل ماضی ہو اور فعل جامد کا ماضی ہو۔ ان زیدن لنعم الرجل، زیدن اسم انا کا، لنعم، نعمہ جو ہے یہ فعل ماضی اور جامد ہے، اس کے اوپر لام ابتدا آئی ہے۔ او متصرفاً مقروناً بقد، یا انا کی خبر فعل متصرف ہو جس پر قد داخل ہو تو پھر قد سے پہلے لام ابتدا آ سکتی ہے۔ انا کا لقد اصیبت یا اصبت، انا کا لقد اصبت۔ او مضارعاً، یا انا کی خبر فعل مضارع ہو تو بھی اس کے اوپر لام ابتدا داخل ہو سکتی ہے۔ انا کا لا تقول الصواب، لا تقول خبر ہے، اس پر لام ابتدا داخل ہوئی ہے۔ فوائد الاولی، تدخل هذه اللام ایضاً علی ضمیر الفصل، یہ لام یعنی لام ابتدا ضمیر فصل پر بھی داخل ہوتی ہے۔ ان ھذا لہو الحق، ھذا انا کے اسم ہے، ہوا ضمیر فصل ہے، الحق انا کی خبر ہے۔ یہ جو ضمیر فاصل ہوا اس کے اوپر لام ابتدا داخل ہوئی، لہو الحق۔ لا یقال انا لفی الدار زیدن، نہیں کہہ سکتے انا لفی الدار زیدن، یعنی کیا؟ یعنی جب خبر اسم پر مقدم ہو تو اس وقت خبر کے اوپر لام ابتدا نہیں آ سکتی، یعنی نہیں کہہ سکتے آپ انا لفی الدار زیدن۔ اگر ایسے ہوتا کہ انا زیدن لفی الدار تو پھر ممکن تھا، جس طرح پہلے انہوں نے کہا ہے کہ جب مؤخر ہو، مثبت ہو وغیرہ، وہ پہلی صورت میں اننا لمقیمون، لتقدم الخبر، چونکہ خبر مقدم ہوئی ہے یہاں پر اسم پہ، ولا ان زیدن لما یقوم، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے ان زیدن لا یقوم، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ لانہ منفی، یہ کلام منفی ہے، خبر نفی ہے۔ پیچھے انہوں نے کہا تھا کہ مثبت ہو خبر تو اس پر داخل ہوگی لام ابتدا، اگر خبر منفی ہو تو لام ابتدا داخل نہیں ہوگی، لہذا نہیں کہہ سکتے آپ کہ انا زیدن لما یقوم، ولا ان زیدن لرضی، یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ ہم نے کہا تھا کہ انا کی خبر فعل ماضی اور جامد ہو تو اس کے اوپر لام ابتدا داخل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر انا زیدن لراضیہ میں راضیہ خبر ہے، فعل ماضی ہے لیکن جامد نہیں ہے بلکہ متصرف ہے، لہذا اس کے اوپر لام ابتدا نہیں آ سکتی۔ لأنہ ماض متصرف، کیونکہ خبر فعل ماضی ہے اور متصرف ہے، غیر مقرون بقد، قد کے ساتھ ملی ہوئی بھی نہیں ہے۔ اذا لحقت مل حرفیت اواخر حاضل حروف کفتھا عن العمل وجوباً الا لیتا ولذالک تسمى مال کا فتح، کہتے ہیں کہ جب ما حرفیہ، یعنی وہ ما جو حرف ہے، اسم نہ حرف، وہ ما جو حرف ہے، ما اسم بھی ہو سکتی ہے نا، وہ جو اسماء ہیں، ہاں تو وہ اذا لاحقت مل حرفیہ، تو جب ما جو حرف ہے وہ لاحق ہو، ملحق ہو، اواخر حاضل حروف، ان حروف کے آخر میں، یعنی جب حروف مشبہ بالفعل کے آخر میں ما حرفیہ آ جائے، کفتھا عن العمل وجوباً، تو وجوبی طور پر حروف مشبہ بالفعل کو عمل سے روک لیتی ہے، الا لیتا، مگر لیتا کو نہیں روکتی، لیتا عمل کرتا ہے ما کے آنے کے باوجود۔
وَلِذَالِكَ تُسَمَّى مَا الْكَافَةَ، اسی وجہ سے اس ماں کو مائے کافہ کہا جاتا ہے، کافہ یعنی روکنے والی۔ انما اللہ واحد، انما اللہ واحد، انا کے اوپر ماں، انا کے ساتھ ماں ملحق ہوئی ہے، اس نے آ کر عمل سے روک لی، اس لیے اللہ واحد مبتدا خبر ہے، انا کا اسم اور انا کی خبر نہیں۔ اگر ماں نہ ہوتی تو یوں ہوتا ان اللہ واحد، اللہ انا کا اسم تھا، واحد انا کی خبر تھی۔ ماں جب داخل ہوئی ہے، اس ملحق ہوئی ہے انا کے ساتھ، تو اس نے انا کو عمل سے روک لیا ہے۔ پڑھ رہے ہیں انما اللہ واحد۔ وَكَأَنَّمَا أَخُوكَ أَسَدٌ، یہ بھی ایسے ہی کأنّا مشبہ بالفعل میں سے ہے، اس کے ساتھ ما ملحق ہوئی ہے، اس نے اس کو عمل سے روک لیا ہے۔ فَيَكُونُ مَا بَعْدَهَا مَرْفُوعًا عَلَى الْإِبْتِدَائِيَّةِ وَالْخَبْرِيَّةِ۔ ہاں کہتے ہیں جب ما کافہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملحق ہوگی اور فعل حروف مشبہ بالفعل کے عمل کو باطل کر دے گی، تو اس کے بعد آنے والے دو اسماء جو ہیں ان پر کون سا رفع پڑیں گے؟ کہتے ہیں دونوں پر رفع پڑیں گے، ایک پر ابتدائیت کی بنا پر، ایک پر خبریت کی بنا پر۔ جیسے انما اللہ واحد، ماں نے انہوں کو آ کے عمل سے روک لیا ہے، اس کے بعد جو دو اس میں اللہ اور واحد دونوں مرفوع ہیں، کیوں؟ اللہ مرفوع ہے ابتدائیت کی بنا پر یعنی مبتدا ہے، اور واحد خبریت کی بنا پر مرفوع خبر ہے۔ وَحِينَئِذٍ يَزُولُ اخْتِصَاصُهَا بِالْأَسْمَاءِ فَتَدْخُلُ أَيْضًا عَلَى الْأَفْعَالِ، اس وقت اس کا اختصاص اسماء کے ساتھ زائل ہو جاتا ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ مختص ہو اسماء کے ساتھ، بلکہ افعال پر بھی پھر یہ داخل ہوتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جب حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ما کافہ ملحق ہو جائے تو حروف مشبہ بالفعل اسم کے ساتھ خاص نہیں رہتے، بلکہ یہ فعل پر بھی داخل ہو سکتے ہیں۔ جیسے کأنما یساقون الی الموت، یہاں پر کأنّا حروف مشبہ بالفعل میں سے، اس پر ما کافہ داخل ہوئی ہے، تو اب یہ فعل مضارع پر بھی داخل ہو رہا ہے، یساقون الی الموت۔ وَلَكِنَّمَا أَسْعَى لِمُجِدٍ مُؤَثَّلٍ، لکنہ حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ما کافہ ملحق ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ فعل پر بھی داخل ہو رہا ہے، اسعى لمجد مؤثل۔ فوائد الاولی، لیتا یترجح بقاء عملها ولو داخلت علیہا ملکافت، کہتے ہیں لیتا کا عمل باقی رہے گا بطور راجح، یعنی راجح یہ ہے کہ لیسا کا عمل باقی رہے گا ولو داخلت علیہ ملکافہ، اگرچہ اس پر ما کافہ داخل ہو، لأنہا وإن داخلت علیہ لا تزال مختصتاً بالاسماء، کیونکہ اس وقت اگرچہ اس کے اوپر ما داخل ہو بھی جائے تو یہ ہمیشہ مختص ہوتا ہے اسماء کے ساتھ، لعدم سماع دخولها على غیر الجملۃ الاسمیہ، چونکہ یہ اہل عرب سے نہیں سنا گیا کہ لیتا جملہ اسمیہ کے غیر پر داخل ہو، یعنی جملہ فعلیہ پر داخل ہو، یہ اہل عرب سے ہم نے سنا نہیں ہے۔ کقول شاعر قالت الا لیتما ھذا الحمام لنا، یہاں لیتما جملہ اسمیہ پر داخل ہے، ھذا مبتدا، الحمام وغیرہ خبر۔ بنصب الحمام علی الاعمال ورفع علی الاحمال، یہاں پر حمام پر نصب پڑھ سکتے ہیں، کس بنا پر؟ لیتا کو عمل دیتے ہوئے، اور اس پر رفع بھی پڑھ سکتے ہیں لیتا کے عمل کو محمل کرتے ہوئے، باطل کرتے ہوئے، دونوں صورتیں کہہ رہے ہیں یہاں پر جائز ہیں۔ یعنی وَإِذَا كَانَتْ
ما موصولہ وَإِذَا كَانَتْ ما موصولتاً کما فی قولک، یہ تو بات تھی ما حرفیہ کی، اگر ما حرفیہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ملحق ہو تو عمل سے روک لیتی ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اگر یہ ما حرفیہ نہ ہو بلکہ ما موصولہ ہو جو کہ اسمیہ ہے، کما فی قولک، جس طرح آپ کہتے ہیں اِنَّا مَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ، اے ان الذی عندہ، اصل میں تھا ان الذی عندہ، او مصدریتاً یا ما مصدریہ ہو جیسے آپ کہتے ہیں انما فعلت جمیل، یعنی اصل میں تھا ان فعلک جمیل فیبقى العمل، تو اس انا کا عمل باقی رہے گا، یعنی کیا، یعنی پہلی مثال میں انما عند اللہ باق، ہاں انا اپنا عمل کر رہا ہے، یعنی عند اللہ انا کی خبر ہے، باقی انا کے اسم ہے۔ اچھا، فیبقى تکتب مفصولۃ من انا بخلاف ملکافہ، اور اس ماء مصدریہ ماء موصولہ اور ماء حرفیہ میں فرق یہ ہے کہ ماء حرفیہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ مل کے آتی ہے، ان سے جدا نہیں لکھی جاتی، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ملا کر لکھتے ہیں، لیکن یہ جو ہے ماء موصولہ یا ماء مصدریہ یہ ان سے جدا ہو کر لکھی جاتی، ملا کر نہیں لکھتے، یعنی انا ما فعلتا، وہاں انا ما ہوتا ہے یا انا ما ہوتا ہے، یعنی وہاں ما انا کے ساتھ ملی ہوتی ہے، اور یہاں جب مصدریہ اور موصولہ ہو تو انا سے جدا لکھی جاتی ہے۔ کافی ہے، وصلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔